دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں جب ان کے اندر تغیر آیا تو وہ اپنی اصل صورتی چیزیں کھو بیٹھی۔ یہودیت کی شکل دیکھ لیجئے، کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے؟ عیسائیت کی شکل دیکھ لیجئے، کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر کے آئے؟ لیکن باقی ادیان، باقی قومیں، ان کی شکل اس لیے تبدیل ہو گئی کہ اس شکل کو بچانے والا کوئی حسین وہاں نہیں تھا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں اپنی قربانی پیش کر کے جبر کا راستہ نہ روکتے، اسلام کی یہ شکل جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ موجود ہی نہ ہوتی۔ جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور حاجی نہ صرف خود گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، وہ حج سے لے کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے پر سختہ طاری ہو جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، باپ کیا بول رہا ہے؟ لیکن فرزند ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا۔ اے ابا جان، ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے، رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ دکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بند رہا، اپنے گھر میں معصور ہو کے رہ گئے، سخت اذیتیں کاٹی، شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑھی کھینچی گئی، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔ آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے، فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے۔ تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی، اتنے نفل پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، دیگ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا، بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نام نہاد مومن اور ایک یہودی کسی معاملے میں مقدمہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ اگر کریم نے دونوں کو سنا، جو یہودی تھا وہ اس معاملے میں ماجرے میں حق پر تھا تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہ جو کلمہ گو تھا اس کو بڑا غصہ لگا کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور فیصلہ اس کے حق میں دیا گیا ہے، تو اس نے کہا میں تو حضرت عمر کے پاس جاؤں گا اور فیصلہ ان سے کرواؤں گا۔ تو اس یہودی نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، اور یہ صاحب یہودی ہیں، ہمارا تناؤ ہو گیا ہے۔ تو اس نے ساری بات سنائی تو اس یہودی سے پوچھا، ہاں تم بتاؤ۔ اس نے کہا میں صرف ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں، اس مقدمے کا فیصلہ اللہ کے رسول میرے حق میں کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر اندر چلے گئے، جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے تاریخ ساز جملہ کہا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرتی۔ ہر وقت بندہ دکھی بے چین، دولت کے انبار ہونے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی، ہر نعمت نصیب ہے لیکن نعمت سے تلذذ نصیب نہیں ہے۔ ایسی زندگی کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی چیز نماز کا ترک کرنا۔ جو شخص تارک نماز ہے وہ زندگی کا تلذذ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بن جائے تو انسان کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے، اور وہ بدبختی سے خوشبختی کی جانب عازم سفر ہو جاتا ہے۔ یزید سب کچھ بچا کے بھی نہ بچ سکا، حسین سب کچھ کٹا کے بھی زندہ و جاوید رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر لٹ گئے تو پھر سب کچھ برباد ہوگا، حسین نے یہ فلسفہ دیا لٹ کے ہی تو آباد ہوا جاتا ہے، سب کچھ کٹ جائے، سر نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے، خاندان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندی جائیں، خیموں کو بھی آگ لگا دی جائے، لیکن سر شہیداں پھر بھی نیزوں پہ بلند ہی رہے گا، اونچا ہی رہے گا۔ آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلاٹ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوسنے دیے، محلے والوں کو برا کہا، ایک تو آپ کا یہ کام تھا، یہ آپ نے کیا۔ لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں 2000 روپے لوں گا، تو آپ نے 2000 جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک۔ وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا، آپ نے چاولوں کی دیگ پکا کر بانٹی نہیں ہے، آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے،
وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی، عیدین کا موقع تھا، یہ نیکی تھی. تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے.